لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صلوات. ماشاء اللہ بڑے خوبصورت اشعار مختلف مومنین نے سنائے اور محفل کی نورانیت میں مزید اضافہ کیا. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام پڑھنے والوں اور تمام سننے والوں کو اجر جزیل اور ثواب عظیم عطا فرمائے، اور ہم سب کی طرف سے اس نذرانہ عقیدت کو مولا ابو الفضل عباس امام حسین علیہ السلام اور بقیہ ائمہ اطہار کی خدمت میں مقبول و منظور فرمائے. تمام مومن و مومنات کی سلامتی کے لیے، تمام پڑھنے والوں کی صحت و عافیت کے لیے، اور تمام سننے والوں کی دینی اور دنیاوی کامیابی کے لیے محمد و آل محمد صلوات. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی وہ سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، اور اس آیت میں حقیقت میں یہ آیت ایک طرح سے اسلام کا مشن اسٹیٹمنٹ ہے. اس آیت میں حضور فرماتے ہیں: قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. اللہ حکم دیتا ہے حضور کو کہ وہ اعلان کریں کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ دین، یہ شریعت، یہ اسلام، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا اصول زندگی ہے، یہ ہمارا لائف اسٹائل ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اور چونکہ یہ ہمارا راستہ ہے اور ہم اس راستے کو عقل و منطق کی بنیاد پر پرکھ کر مانتے ہیں، اور ہمارے اعتبار سے یہ بیسٹ راستہ ہے، لہذا ہم پوری دنیا کو اس راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں. لیکن ہماری اس دعوت کی بنیاد بصیرت ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. اور جو ہمارا مزاج ہوگا وہی ہمارے دین کے پیروکاروں کا مزاج بھی ہوگا. انا ومن اتبعنی. تو یہ حقیقت میں اسلام کا مشن اسٹیٹمنٹ ہے کہ اسلام میں لوگوں کو دعوت دی گئی ہے حق کی طرف. پوری کائنات کو اسلام دین کی طرف بلاتا ہے. پوری دنیا تک اسلام اپنے میسج کو پہنچاتا ہے. لیکن اسلام میں نہ جبر ہے، نہ تشدد ہے. اسلام میں نہ خرافات ہیں، نہ سپرسٹیشنز ہیں، اور اسلام کا مزاج سراسر معرفت اور بصیرت کی بنیاد پر قائم ہے. یہ اس آیت کا مفہوم ہے. اور عزیزان محترم، آج ہم لوگ جس عظیم الشان ہستی کا جشن ولادت منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں،
ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کے بارے میں جب ہمارے چھٹے امام نے گفتگو فرمائی، حقیقت میں جب ان کا انٹروڈکشن دنیا کے سامنے پیش کیا ہمارے چھٹے امام نے، آپ امیجن کیجئے الفضل عباس کا تعارف کرانا ہے پوری دنیا اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو، اور تعارف کرانے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ امام معصوم ہے۔ اور حقیقت میں ابو الفضل عباس کا تعارف، یہ ہم اشعار کہہ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں، لیکن عظیم ہستی کا تعارف کرانے کی اور معصوم درکار ہے۔ تو ہمارے چھٹے امام نے جو تعارف کرایا ہے اس میں کچھ خصوصیات کی طرف اشارہ کیا، اور جو پہلا جملہ ہے وہ یہ ہے، کان عمنا العباس نافذ البصیرہ، ابو الفضل عباس بصیرت کی گہرائیوں میں اترے ہوئے تھے۔ اگر بصیرت بھی کسی کو عطا ہو جائے تو وہ ولی خدا بن جاتا ہے۔ ابو الفضل عباس صرف صاحب بصیرت نہیں تھے بلکہ امام فرماتے ہیں نافذ البصیرہ، بصیرت کی گہرائیوں میں بھی اترے ہوئے تھے۔ کسی چیز کا جاننا الگ ہوتا ہے اور کسی چیز کو مکمل طور پر سمجھنا الگ ہوتا ہے۔ کسی چیز کا ریکگنائز کرنا، فلی کسی چیز کو ریکگنائز کرنا، اس کے تمام اطراف و جوانب، تمام باریکیوں اور تمام گہرائیوں کی جانا، اس سیرت کہا جاتا ہے۔ اور ابو الفضل عباس دین کے معاملے میں بصیر تھے، بصیر نہیں نافذ البصیرہ تھے، بصیرت کی گہرائیوں میں اترے ہوئے تھے۔ یہ ابو الفضل عباس کا تعارف ہے جو ہمارے چھٹے امام نے کروایا۔ اب ظاہر سی بات ہے دوسرے جو آگے کے جملے ہیں وہ اسی ایک جملے کی حقیقت میں تشریح ہیں۔ جب انسان بصیرت کی گہرائیوں میں اتر جائے گا تو پھر ایمان کے میدان میں وہ ایک مضبوط چٹان بن جائے گا، جو امام نے دوسرا جملہ استعمال کیا ہے۔ اور پھر اس کی ذات سے طرح طرح کے کرامات اور ان تمام چیزوں کا ظاہر ہونا، وہ سب ظاہر سی بات ہے یہ جو خصوصیت ہے بصیرت، اس کے بنیادی ریزلٹس ہیں، اس کے بنیادی فروٹس ہیں۔ تو ابو الفضل عباس علیہ السلام کی بصیرت، دیکھیں ابو الفضل عباس کا علم، ان کی معرفت، بصیرت، حقیقت میں انفارچونیٹلی دنیا میں وہ چیز آ نہ سکی جس طرح سے آنا چاہیے تھا۔ دنیا میں وہ چیز ظاہر نہ ہو سکی جس طرح سے ظاہر ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو ظاہر سی بات ہے اس دور کے حالات ایسے تھے کہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا وہ رواج نہیں تھا کہ جو کچھ ابو الفضل عباس کہتے اس کو ریکارڈ کیا جاتا، اس کو لکھا جاتا۔ اور دوسری چیز بنو امیہ کی اور بنو عباس کی بادشاہوں کی اور حکومتوں کی اینٹی اہل البیت پالیسی، کہ جہاں پہ علی کا نام اگر کسی بچے کے نام سے جوڑ دیا جائے تو پورے گھر کو تہس نہس کر دیا جائے، وہاں ظاہر سی بات ہے اہل بیت علیہ السلام کے کلمات کو جمع کرنا اور ان کو ریکارڈ کرنا، محفوظ کرنا، یہ سب چیزیں کوئی آسان کام نہیں تھی، یہ سب چیزیں کوئی آسان باتیں نہیں تھیں۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اتنی تمام سختیوں کے باوجود، پابندیوں کے باوجود، شدتوں کے باوجود مولا علی کے خطبات سے پوری دنیا جگمگا رہی ہے۔ مولا علی کے خطبات جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں، کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اور دیکھیں یہ ایک بالکل سیدھا سیدھا ہمارا دعویٰ بھی ہے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت و جلالت پر اور علی مرتضیٰ کی حقانیت اور افضلیت پر۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پہ ہم آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہیں گے۔ اور جب آپ دوسرے بھائیوں سے گفتگو کیجئے، دوسرے مسلمانوں سے بات کیجئے کہ جو فی الحال ایک بدعت کے نتیجے میں یہ قائل ہو گئے ہیں، اس بات کے کہنے والے بن گئے ہیں کہ
جو جس ترتیب سے خلافت کی سیڑھی ہے اسی ترتیب سے افضلیت کا معیار ہے. یہ جو دین میں ایک نئی بدعت داخل کر دی گئی ہے، جب آپ اس بدعت کے حوالے سے دوسروں سے گفتگو کریں تو اس پوائنٹ کو آپ سامنے رکھیں کہ دیکھیے خطبے دوسروں نے بھی دیے ہوں گے. اب ظاہر سی بات جو حاکم ہوگا وہی نماز جمعہ پڑھائے گا. تو 25 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مولا علی نے کوئی نماز جمعہ نہیں پڑھائی. 25 سال مولا علی نے کوئی نماز جمعہ نہیں پڑھائی، کوشہ نشینی کی زندگی گزاری، اور صرف 4.5 سال اور 4.5 سال سے کچھ تھوڑا سا زیادہ جو پیریڈ ملا مولا علی کو، اسی میں مولا علی نے کچھ خطبے دیے. جب تک رسول اللہ باحیات تھے اس وقت تک مولا علی نے خطبے نہیں دیے، اور اس کے بعد میں جو 25 سال کا پیریڈ ہے اس میں مولا علی گوشہ نشین رہے، اور پھر اس کے بعد جو 4.5 سال اور 4.5 برس کا جو مختصر سا پیریڈ ہے اسی میں مولا علی نے تھوڑا بہت کلام کیا. تو وہ جو اتنا مختصر سا پیریڈ ملا اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ نہج البلاغہ کی شکل میں ایک ضخیم کتاب، مولا علی کے لیٹرز کا مجموعہ، مولا علی کے خطبات کا مجموعہ، مولا علی کے چھوٹے چھوٹے ارشادات کا مجموعہ. اور صرف یہ نہج البلاغہ ہی یہ سب کچھ نہیں ہے، ایک دوسرے اسکالر نے بالکل اسی پیٹرن میں ایک دوسری کتاب لکھی جس کا نام رکھا گیا ہے مستدرک نہج البلاغہ، سپلیمنٹ ٹو نہج البلاغہ. اور یہ کتاب تقریباً 14-15 وولیوم میں ہے. نہج البلاغہ ہی کتنی ضخیم کتاب. تو 4 سال 4.5 سال 5 سال کی پیریڈ میں، اور وہ بھی پیریڈ ایسا کہ جس میں ہر طرف سختی، ہر طرف لڑائی، ایک کے بعد ایک جنگ صفین، اور اس کے بعد میں جنگ جمل اور جنگ نہروان، 3 بھیانک قسم کی بلڈیسٹ وارز مولا علی علیہ السلام کو امپوزڈ ہوئی. ایسے بے چینی کے ماحول میں، ایسے بحرانی حالات میں علی نے جو خطبے دیے وہ خطبے آج تک تاریخ کی پیشانی پر جگمگا رہے ہیں اور انسانیت کا منشور بنے ہوئے. اور آپ غور فرمائیے حالات کیسے تھے کہ علی کے نام پہ اگر کسی بچے کا نام رکھ دیا جاتا تھا تو پورے گھر کو تہس نہس کر دیا جاتا تھا. تو جب دشمنی کی یہ منزل تھی، جب دشمنی کی یہ عروج تھی یا دشمنی کی یہ پستی تھی، تو آپ سوچئے کہ جن لوگوں نے مولا علی کے خطبات کا ذخیرہ کیا ہوگا، مولا علی کے خطبات کو کلیکٹ کیا ہوگا، محفوظ کیا ہوگا، کم از کم انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر ان خطبات کو جمع کیا ہوگا. آپ غور فرمائیں اس پوائنٹ پر. تو ہمارا کوشچن یہاں پہ سیدھا سیدھا یہ ہوتا ہے کہ مولا علی سے پہلے جو 25 سال جن لوگوں نے حکومتیں کی، یا مولا علی کے بعد جو پورا بنو امیہ کا پیریڈ ہے، بنو عباس کا پیریڈ ہے، سب اپنے دور کے خلیفہ تھے، سب اپنے دور کے امام وقت تھے، سب اپنے دور کے ذل الہی تھے، سب اپنے دور کے کیا کیا تھے، تمام القاب و خطابات وہ سب موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں. انہوں نے بھی تو خطبے دیے ہوں گے، وہ بھی تو نماز جمعہ پڑھاتے تھے، وہ بھی تو لیٹرز لکھتے تھے. ان کے لیٹرز کا، ان کے خطبات کا، ان کی سینس کا کوئی ایک کلیکشن دکھا دیجئے. یہ بالکل سیدھی سیدھی بات ہے. جو برابری کی باتیں کرتے ہیں، جیسے علی ویسے ہی وہ بھی، اور سب برابر تھے اور کسی میں کوئی فرق نہیں تھا اور کوئی امتیاز نہیں تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے 25 سال تک خطبے دیے، ایک چھوٹی سی بکلیٹ بھی نہیں دکھائی دیتی. اچھا ٹھیک ہے، اگر ایک کے خطبے نہیں مل رہے تو چندہ کر لیجئے، جتنوں نے خلافت کی ہے سب کے خطبات کو کلیکٹ کیجئے، سب کے کلام کو جمع کیجئے، سب کے لیٹرز کو جمع کیجئے، سب کی سینگز کو جمع کیجئے، کوئی ایک بکلیٹ پروڈیوس کیجئے. اب دیکھیں ان کے خطبات کو کلیکٹ کرنے والوں پر پابندیاں نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی فضیلت میں جو حدیثیں گڑھتے تھے ان کا منہ لال و جواہرات سے بھر دیا جاتا تھا. تو ایک حدیث اگر فضیلت میں گڑھی جاتی تھی تو بڑے بڑے انعامات سے نوازا جاتا تھا، خزانوں کے دروازے کھول دیے جاتے تھے. تو اگر ان کے خطبات کو کوئی کلیکٹ کرتا اور ان کے خطبات کو کوئی محفوظ کرتا رہتی دنیا تک کے انسانوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا، اس کو کتنا بڑا انعام ملتا،
اس کو کتنی بڑی جزا ملتی. تو دوسری طرف سے انسینٹیو ہی انسینٹیو ہے, اور ادھر علی کے خطبات کو جمع کرنے کے لیے پنشمنٹ ہی پنشمنٹ ہے. دنیا نے ہر طرح کی پنشمنٹ برداشت کر کے علی کے خطبات کو جمع کیا, اور ہر طرح کے انسینٹیوز کے ہوتے ہوئے دوسروں کے خطبات کو جمع نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بس ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ دوسروں کے پاس ایسا کچھ تھا ہی نہیں کہ اسے جمع کیا جائے. علی کے پاس وہ تھا کہ ان کے ایک خطبے کو جمع کرنے کے لیے پوری نسل تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے, مگر علی جو دے رہے تھے انسانیت کو, اس کی قیمت نسل کی تباہی سے کہیں زیادہ تھا. تو اذان محترم اس پوائنٹ سے ہمیں بات کرنا چاہیے دوسروں کے ساتھ جب ہم بات کریں, بالکل پیسفلی ایکیڈیمک انداز میں اور ایجوکیشنل انداز میں ہر انسان ایکسپٹ کرے. بات یہ تھی کہ ابو الفضل العباس, اب دیکھیں ابو الفضل العباس کے خطبات وغیرہ تاریخ میں محفوظ نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دو وجہ ہم نے بیان کی. ایک تو تاریخ کا ظلم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, اور دوسرے اس دور میں لکھنے پڑھنے کا اتنا رواج نہیں تھا. اور تیسری بات جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت رہی ہے کہ جب بڑا موجود ہوتا تھا تو چھوٹا کمیونیکیٹ نہیں کیا کرتا تھا. یہ خاندان اہل بیت کا ادب تھا, ایٹیکیٹ تھا, اور یہ ان کا لائف اسٹائل تھا, ان کی میتھڈولوجی اور ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ تھا. مولا علی جب تک رسول اللہ موجود تھے, خود رسول اللہ نے اعلان فرمایا تھا اپنی حیات طیبہ میں, انا مدینۃ العلم علی بابھا یا علی انت وارث علمی, اور وہ تمام حدیثیں انا دار الحکمہ و علی بابھا. لیکن ہسٹری کوئی انسیڈنٹ اس طرح کا نریٹ نہیں کرتی کہ کسی نے آ کے کوئی سوال کیا ہو, رسول اللہ بھی موجود ہو, مولا علی بھی موجود ہو, اور مولا علی نے اس کا جواب دینے کی اٹمپٹ بھی کی ہو, مگر یہ کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہو, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ ادب کا تقاضا تھا. اور امام حسن امام حسین کے سلسلے میں ملتا ہے, ایک صلوات پڑھیں محمد کہ امام حسین اپنے بڑے بھائی امام حسن کا, حالانکہ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے امام حسن اور امام حسین میں, کیا ڈیفرنس ہے, 1 سال سے بھی کم کا ڈیفرنس ہے. لیکن اس کے باوجود جو تاریخ میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین امام حسن کا اتنا احترام کیا کرتے تھے کہ جب آپ چلا کرتے تھے, اگر ساتھ میں کہیں جا رہے ہوں امام حسن امام حسین, تو امام حسین علیہ السلام ہمیشہ امام حسن کے پیچھے چلا کرتے تھے. اور ہسٹری میں باقاعدہ ملتا ہے کہ کبھی بھی امام حسن کی موجودگی میں امام حسین نے پہلے کلام نہیں کیا ہے, گفتگو کا آغاز نہیں کیا ہے. یا اگر دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی نے آگے کوئی کوشچن کیا ہے تو امام حسین نے جواب دینے کی کوشش نہیں کی ہے. تو جب امام حسین امام حسن کا اتنا احترام کرتے ہیں, حالانکہ دونوں معصوم ہیں, دونوں امام ہیں, دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں, تو ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن کا کتنا احترام کرتے رہے ہوں گے, امام حسین کا کتنا احترام کرتے رہے ہوں گے. جب امام حسین نے امام حسن کی موجودگی میں کبھی کلام نہیں کیا, تو ابو الفضل عباس نے ان دونوں شہزادوں کی موجودگی میں کیوں کر کلام کیا ہوگا؟ تو یہ وجہ ہے کہ ابو الفضل عباس کا علم دنیا میں اس طرح سے ظاہر نہیں ہو سکا جس طرح سے ظاہر ہونا چاہیے تھا. ورنہ جو روایتوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے, زق العلم زقا, کہ ابو الفضل عباس کو علم اسی طرح سے حیدر کرار نے, حسن مجتبی نے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی وارث اور ثانی زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا نے فیڈ کیا تھا, جس طرح کسی پرندے کو دانہ بھرایا جاتا ہے. وہ علم کا پہاڑ تھے, صرف شجاعت کا پہاڑ نہیں تھے, علم کا پہاڑ تھے, معرفت کا دریا تھے, بصیرت کی جیتی جاگتی تصویر تھے ابو الفضل عباس. یہ اور بات ہے کہ ان کا علم دنیا تک اس طرح سے نہیں پہنچ سکا, علم نہیں پہنچ سکا, لیکن ابو الفضل عباس نے
جو ایکشنز لیے، جو اسٹیپس لیے، وہی دلیل ہے کہ ابو الفضل العباس علم کی کس منزل پر تھے اور بصیرت کی کس گہرائی میں اترے ہوئے تھے۔ بھائیان محترم، دیکھیں پہلے میں تھوڑی دیر اس لفظ بصیرت پہ گفتگو کروں۔ یہ جو حضور نے فرمایا اللہ کے حکم سے ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا دین ہے، یہ میرا لائف سٹائل ہے، یہ میرا میتھوڈولوجی ہے، یہ میرا اسلوب زندگی ہے، اور میں اس پر چلتا ہوں with بصیرت، اور جتنے میرے چاہنے والے ہیں وہ سب بصیرت کے ساتھ دین کو فالو کریں گے۔ بلائنڈلی دین کو فالو کرنے کی اجازت ہی نہیں۔ یہ رسول اللہ کی مشہور حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں دو طرح کے لوگوں نے میری کمر توڑ دی ہے، دو طرح کے لوگوں نے میری کمر توڑ دی ہے، یعنی دو طرح کے لوگ دین کے لیے سب سے بڑا رسک ہے، سب سے بڑا ڈینجر ہے۔ کمر توڑنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ ایک وہ پڑھا لکھا انسان جو بے دین ہو، ایک وہ پڑھا لکھا انسان جو دین کو نہ مانتا ہو اور دین کی دشمنی پہ اتر آئے، اور دوسرے وہ عبادت گزار، وہ دیندار جو ان پڑھ ہو، جاہل ہو، الٹریٹ ہو، یا جس کے پاس دین کا شعور نہ ہو۔ آپ اسلامک ہسٹری کو پڑھیے، سب سے زیادہ اسلام کو نقصان کس نے پہنچایا ہے؟ سب سے زیادہ اسلام کو نقصان جاہل دینداروں نے پہنچایا ہے۔ میں یہ بات فل گارنٹی سے کہتا ہوں، فل ضمانت سے کہتا ہوں، آپ پورا اسلام پڑھیے، پوری اسلام کی تاریخ کو پڑھیے، جتنا اسلام کو نقصان اسلام کے ایکسٹرنل دشمنوں نے نہیں پہنچایا ہے، کفار نے نہیں پہنچایا ہے، مشرکین نے نہیں پہنچایا ہے، یہود و نصارہ نے، یا یہ کہا جائے کہ جتنا نقصان تمام اسلام کے اینٹی اسلامک گروپس نے پہنچایا ہے، اس سے کہیں زیادہ نقصان اکیلے جاہل دینداروں نے اسلام کو پہنچایا ہے۔ اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے؟ کربلا کا واقعہ۔ کربلا کے واقعے میں کون آیا؟ مسلمان، جو نبی خاتم کے نواسے کے مقابلے میں تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے، مگر لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ابن علی کا گلا کاٹنے پہ تلے ہوئے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جاہل دیندار۔ اور اس سے پہلے کی تاریخ آپ پڑھیے، جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ احزاب، کتنے لوگ مارے گئے ان جنگوں میں؟ صرف جنگ جمل میں 25,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، جنگ صفین میں 75,000 سے زیادہ لوگ کٹ گئے۔ صرف ان دو جنگوں کے اندر 1,00,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جاہل دیندار۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اور آج آپ ایک مرتبہ اسلامک ورلڈ پہ نظر ڈالیے، سب سے زیادہ جو اسلام کو ڈیفیم کر رہے ہیں، سب سے زیادہ جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، سب سے زیادہ جو اسلام کی کریڈیبلٹی کو اور اسلام کی عظمت و جلالت کو داغدار کر رہے ہیں، وہ جاہل دیندار ہیں۔ آپ یقین کیجئے، اگر ان جاہل دینداروں کو بنام طالبان، بنام القاعدہ اور جتنے بھی ٹروپس اور جتنے بھی گروپس بنے ہوئے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، کوئی ایسا فارمولہ بن جائے کہ یہ دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور جو انہوں نے میش کر رکھا ہے اس کے اثرات بھی ختم ہو جائے، میں آپ سے گارنٹی سے کہتا ہوں کہ دنیا کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، نہ بے دینی ہوگی، نہ اسلام کی دشمنی ہوگی، پوری دنیا آہستہ آہستہ خود بخود حلقہ بگوش اسلام ہو جائے گی۔ تو اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود جاہل مسلمان ہیں، جاہل دیندار ہیں۔ اور یہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں ہمارے دین کو فالو کرنا ہے سمجھ بوجھ کے، عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، ریکگنیشن کے ساتھ، پہلے کچھ پڑھو، پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو، پہلے اپنے آپ کو سمجھو۔ اچلنے کی ضرورت نہیں ہے، اچکنے کی ضرورت نہیں ہے، کودنے پھاندنے کی ضرورت نہیں ہے، شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر تم سچے دیندار بننا چاہتے ہو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو. جتنا زیادہ تمہارے پاس دین کا شعور بڑھتا جائے گا اتنی زیادہ تمہاری دینداری اٹھتی چلی جائے گی. جتنا زیادہ تم علم کی گہرائیوں میں اترتے جاؤ گے اتنا زیادہ تم دین کی معرفت حاصل کرتے چلے جاؤ گے. دیکھیں جب ایک جاہل انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز وہی نماز ہے، لیکن جب ایک عالم نماز پڑھتا ہے، عالم سے مراد میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں نعوذ باللہ، عالم سے مراد ایک ایسا انسان ہے کہ جو پڑھا لکھا ہو، سمجھدار ہو، باشعور ہو. تو دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ فرق سمجھنا چاہتے ہیں تو جو خطیب نہج البلاغہ تھا، جو رسول اللہ کے علم کا وارث تھا، تمام انبیاء و مرسلین کے علم کا مالک تھا، اس علی نے کیا فرمایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک جاہل کا پوری رات مصلی پر کھڑے رہنا اور ایک عالم کا بستر پر سکون کے ساتھ سونا یہ دونوں برابر نہیں ہے. اس کا مصلی پر کھڑے رہنا عبث اور فضول ہے اور اس کا چین کی نیند سونا عبادت پروردگار کا درجہ رکھتا ہے. اور ابھی جیسا کہ منور بھائی نے اشارہ کیا تھا، امام عالی مقام کا بہت خوبصورت جملہ المعروف بقدر المعرفہ، یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے. المعروف بقدر المعرفہ، وہ معروف چاہے اس دنیا کا ہو چاہے ادھر کا ہو، یعنی فیور جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جو ریوارڈ ملتا ہے یا جو جزا ملتی ہے یا جو پاداش ملتی ہے یا جو ثواب ملتا ہے وہ معرفت کے مطابق ملتا ہے. جس کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی، جتنی زیادہ بصیرت ہوگی، اس کو ثواب اسی بصیرت اور اسی معرفت کے مطابق ملے گا. اور فرما رہے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک موقع پہ صرف ایک ذات کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کا ایک عمل عبادت ثقلین پر بھاری ہے. وہ کیوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ اس لیے کہ جس نے وہ ضرب لگائی تھی، جس کے ہاتھ میں وہ تلوار تھی، وہ سب سے بڑا بہادر بھی تھا اور سب سے بڑا بہادر ہونے کے ساتھ سب سے بڑا عالم بھی تھا. جب بہادری اور علم دونوں جمع ہوتے ہیں تب رسول فرماتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہے. دیکھیں ان دونوں چیزوں کا ہونا بے حد ضروری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ میں بھی، مشکل سے مشکل حالات میں بھی، بحرانی حالات میں بھی سب کچھ آپ برداشت کر رہے تھے، آپ کانٹوں پہ چل رہے تھے، آپ پریشانیوں کو جھیل رہے تھے، کفار و مشرکین کی طرف سے پتھر کھا رہے تھے، طرح طرح کی مصیبتوں اور صعوبتوں کو برداشت کر رہے تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی دین کے پرچار میں، دین کی تبلیغ میں، دین کے پروپیگیشن میں کوئی ایسا لمحہ نہیں دکھائی دیتا ہے حضور کی زندگی میں کہ جب آپ نے کسی سپرسٹیشن کا سہارا لیا ہو، کسی خرافات کا سہارا لیا ہو، کسی بے بنیاد چیز کا سہارا لیا ہو. بالکل اسٹریٹ فارورڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹموسٹ سنسیئرٹی کے ساتھ اسلام کے مشن کو دنیا کے سامنے آشکار کرتے تھے اور کسی طرح کا کوئی کمپرومائز دین کے معاملے میں رسول اللہ نے کبھی نہیں کیا. یہ پوری ہسٹری. میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. بنو ثقیف جو بہت مشہور ٹرائب تھا اور بہت پاورفل، ان کی تلواریں عرب میں مشہور تھی، وہ آتے ہیں حضور کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا محمد، ظاہر رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے تھے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم سب حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے. اب بالکل ابتدائی مرحلہ ابھی ہے تبلیغ دین کا، اور اتنا بڑا قبیلہ. آپ یوں سوچئے کہ آپ ایک کوئی چھوٹا سا کام کرنا چاہتے ہیں اور ایک کوئی ملٹی نیشنل کمپنی آگے بڑھے کہ ہم آپ کا مکمل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو $1000 کی ضرورت ہے اور وہ سپورٹ دینے کے لیے آپ کو $1 ملین سامنے کھڑے ہوئے. کچھ ایسی ہی سچویشن تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طرح کی مصیبتوں سے گزر رہے تھے. یہ قبیلہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہماری تلوار عرب میں مشہور ہے، اگر ہم حلقہ بگوش اسلام ہو گئے جتنی پرابلمز ہیں سب خود بخود ختم ہو جائیں گی. کسی کی مجال نہ ہوگی آپ کو نقصان پہنچائے، کسی کی مجال نہ ہوگی کہ کسی کو قتل کرے، کسی کی مجال نہ ہوگی کہ آپ کی طرف ٹیڑھی نظر کر کے دیکھ لے. رسول اللہ فرمایا بسم اللہ، مسلمان ہوئیے.
انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری کچھ کنڈیشنز ہیں. کیا کنڈیشنز ہیں؟ کہا پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ جو ہمارا بڑا بت ہے اس کو ہم خود سے نہیں توڑیں گے. رسول اللہ نے کہا نو پرابلم. این ممکن ہے کہ رسول اللہ نے سوچا ہو کہ اگر یہ بڑے بت کو نہیں توڑنا چاہتے ہیں اور بت کو توڑنے سے ہچکچاتے ہیں تو اس کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، بت شکن ہمارے پاس موجود ہے، ہم اپنے بت شکن کو بھیج دیں گے، وہ لمحوں میں سارے بتوں کو ڈھا دے گا. کوئی بات نہیں، قبول. دوسری شرط یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. اور فرما رہے ہیں آپ، دوسری شرط یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ 1 سال تک ہم اپنے بتوں کی پوجا کریں گے اور ان کو فیئر ویل کہیں گے. اس لیے کہ ان کی ہمارے خاندانوں نے اور آبا و اجداد نے ان کی پوجا کی ہے تو اتنی آسانی سے ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. وہ روٹ جائیں گے، وہ خفا ہو جائیں گے، تو ان کو ہمیں قاعدے سے عزت و احترام کے ساتھ ان کے لیے مراسم تودیع اور فیئر ویل اور تمام چیزیں جو ہوتی ہیں اس کا ارینجمنٹ کرنا. رسول اللہ نے کہا کہ جہاں تک مسئلہ ہے کہ تم نماز نہیں پڑھو گے، لا خیر فی دین لا صلاۃ فی، وہ دین کس کام کا دین ہے کہ جس میں سب کچھ ہو نماز نہ ہو. اور دیکھیے کچھ لوگ انفارچونیٹلی ہماری اپنی کمیونٹی میں، ہماری اپنی قوم میں، جب ہم کمیونٹی، آپ کی مراد نہیں ہے ہماری شیعہ قوم، ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کی فکر قبیلہ ثقیف جیسی ہے. قبیلہ ثقیف یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو مانیں گے نہیں، ہم لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے، ہم محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے، ہم دین کے فنڈامنٹلز کو، پرنسپلز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، ہم آپ کی مجلسوں میں نہیں آئیں گے، ہم آپ کی نشستوں میں نہیں آئیں گے. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم سب کچھ کریں گے بس نماز نہیں پڑھیں گے. یہی فکر ہمارے اندر انفارچونیٹلی سرایت کر دی گئی ہے، ڈال دی گئی ہے بہت چالاکی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، کہ سب کچھ کریں گے، لا الہ الا اللہ کہیں گے، محمد رسول اللہ کہیں گے، علی ولی اللہ کہیں گے، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی عظمت و جلالت کو مانیں گے، مجلسوں میں آئیں گے، محفلیں سجائیں گے، سب کچھ کریں گے مگر نماز نہیں پڑھیں گے. لا خیر فی دین لا صلاۃ فی، کچھ بھی کرو، کوئی بھی عمل کرو، اس میں کسی قسم کا کوئی خیر نہیں ہے جس عمل کے ساتھ نماز نہ ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. وہ کہا کہ جو تمہاری دوسری کنڈیشن ہے کہ تم بتوں کی 1 سال تک پوجا کرو گے، یا ابھی یا کبھی نہیں. اگر بتوں کو چھوڑنا ہے تو ابھی چھوڑو، ورنہ ہمیں ایسے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے کہ جس میں شرط و شروط ہو. اسلام کا نام ہی ہے، اسلام کا مطلب ہی ہے سبمیشن، سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو. یہ سرنڈر کہاں ہوا؟ یہ تو بزنس ہوا، یہ تو ڈیلنگ ہوئی، یہ بزنس ہوا ہے. ہمیں ڈیلنگ نہیں چاہیے، ہمیں بزنس نہیں چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی ان دونوں شرطوں کو ایکسپٹ نہیں کیا اور کہا کہ تمہیں اسلام قبول کرنا ہے تو اسلام قبول کرو، اسلام نہیں قبول کرنا ہے تو اسلام نہ قبول کرو. ہم کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کریں گے. تو یہ بات ہے، انی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ میرا راستہ ہے اور میں اس پر بصیرت کے ساتھ قائم ہوں اور بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤں گا. ہسٹری میں ملتا ہے ایک دوسرا قبیلہ ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بس ایک بات کی آپ ہم کو ضمانت دے دیجئے کہ آپ کے بعد جو خلافت ہوگی اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا. وہ بھی آ گئے شیر لینے کے لیے. ایسے ہی کہاں کم دعوے دار تھے چھپے ہوئے، خیر وہ ان چھپے ہوئے سے بہتر تھے کہ وہ اوپنلی آ گئے. کچھ ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں کروٹیں مچل رہی تھی کہ ہمارا بھی اس میں شیئر ہوگا، ہمارا بھی اس میں حصہ ہوگا. منافقوں سے بہتر ہوتے ہیں کافر. ایک صلوات پڑھتے محمد وآلہ. کہ ہمیں ایسے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر میں ایک واقعہ رسول اللہ کے حیات طیبہ سے نقل کرتا ہوں.
لیکن یہ ہمارے لیے بہت پریکٹیکل مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. نتیجہ آپ خود ابھی نکالیں گے, میں تاریخ سے پوائنٹس عرض کر رہا ہوں. تاریخ میں ملتا ہے کہ جب رسول اللہ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں پہ آپ کے ہاں اللہ نے آپ کو ایک فرزند سے نوازا. یوں تو بہرحال آپ کو اللہ نے مکے کی زندگی میں بھی حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم کی شکل میں اللہ نے آپ کو 2 بیٹے عطا فرمائے تھے, لیکن بہرحال مصلحت پروردگار یہ تھی کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے انفینسی میں. تو جب حضور کریم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں اللہ نے آپ کو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن اطہر سے ایک بچہ عطا کیا جس کا نام تاریخ میں ابراہیم ملتا ہے. اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ اتفاق سے وہ بھی کچھ بڑے ہوئے تھے اور وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اب جو ان کا انتقال ہوا تو اتفاق سے اسی وقت سورج کو گہن لگ گیا. تو اب جو سورج کو گہن لگا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, لیکن انفارچونیٹلی دینداروں کے مزاج میں یہ ایک پرابلم نہ جانے کہاں سے, جتنی بھی دیندار کمیونٹیز پوری دنیا میں, ہمارا تو سب کے ساتھ وابستہ پڑتا ہے, یہودیوں سے بھی وابستہ پڑتا ہے, عیسائیوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے, ہندوؤں سے اور کیا کہتے ہیں زرتشتیوں سے, سبھی سے ہمارا تعلق ہے, واسطہ پڑتا رہتا ہے. انفارچونیٹلی جس چیز کے دین سب سے زیادہ خلاف ہے, جس کو سپرسٹیشنز کہا جاتا ہے, خرافات کہا جاتا ہے, بے بنیاد باتیں کہا جاتا ہے, دینداروں میں وہی چیز سب سے اوپر دکھائی دیتی ہے. یہ دین جو دین کے فنڈامنٹلز ہیں, ٹیننٹس ہیں, پرنسپلز ہیں, عقل کو دین میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. اور اکثر نہیں معلوم وہ عقل سے بھاگتے کیوں بھاگتے. اور یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ جو دینداری ڈاؤن ہو رہی ہے اور بے دینی اوپر آ رہی ہے. اس لیے کہ جو بے دین لوگ ہیں جو خرافات میں, رسم و رواج میں مزخرفی ہوئی ایک کمیونٹی دکھائی دیتی ہے. یہ کون سا دین ہے کہ جو لوگوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں, فریڈم دینا, لوگوں کو آزادی دینا. تو لوگوں نے کہنا شروع کیا اس موقع پہ کہ ہو نہ ہو یہ ان کے وفات پر یہ سورج کو گہن لگا ہے اور سکتی ہے. اب آپ دیکھیں اگر کوئی ذات ہوتی, کوئی پولیٹیشین ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا والے پولیٹیشین کی, تو رسول اللہ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. آلریڈی پروپیگنڈا ہو, آپ کی عظمت و جلالت کے قصیدے پڑھے, اللہ کے بہت برگزیدہ انسان ہیں, مسلمان نہیں تھے, ان کو بھی سوچنے کا موقع مل رہا تھا. دیکھو جیسے ہی ان کے بیٹے کا انتقال ہوا فوراً سورج کو گہن لگ گیا, یہ اللہ کے سچے نبی ہیں, یہ صادق ہیں, یہ امین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماحول دیکھا تو صرف یہی نہیں کہ آپ خاموش نہیں رہے, صرف یہی نہیں کہ آپ کچھ بولے, بلکہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد خطبہ دیا کہ میرا دین عقل کا دین ہے, میرا دین معرفت کا دین ہے, میرا دین بصیرت کا دین ہے, میرے دین میں کوئی بھی چیز خلاف عقل نہیں ہے, خلاف منطق نہیں ہے, لاجک کے اگینسٹ نہیں ہے. جس کو میرے دین کو قبول کرنا ہو وہ عقل کی بنیاد پر میرے دین کو قبول کرے, اس کے پرنسپلز کی بنیاد پر دین کو قبول کرے, حقانیت کی بنیاد پر دین کو قبول کرے. اس طرح کے مسائل کی وجہ سے دین کو قبول نہ کرے. اس سورج کو جو گہن لگا ہے اس موقع پہ, اس کا میرے بیٹے کی وفات سے کوئی تعلق نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے. اور عزیزان محترم, ہم سب کو چاہیے کہ اس مسئلے پہ توجہ دیں. اب آپ دیکھیے یہ بیچارے سیدھے سادھے بھولے بھالے لوگ ہیں, طرح طرح کے ایس ایم ایس آتے ہیں, طرح طرح کے میسج آتے ہیں, طرح طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ وہ جب وہاں پہ چاند پہ گئے تھے تو ان کو کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی اور وہاں پہ لا الہ الا اللہ کی آواز سنائی دے رہی تھی اور وہاں سے کعبہ ان کو جگمگاتا تھا. یہ سب بے سر و پیر کی باتیں ہیں. قرآن کہتا ہے قل ہاتوا برہانکم, اگر آپ کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو ایویڈنس کے ساتھ پروف کیجیے.
اور یہ بھی جو سیدھے سادے لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے وہ دین کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. یہ آئے دن آپ کے پاس ٹیکسٹ میسج آتے رہتے ہیں، میسیجز آتے رہتے ہیں، ابھی تو وائبر کے ذریعے سے اور واٹس ایپ کے ذریعے سے کہ یہ معجزہ ہو گیا ہے اور یہ کرامت ہو گئی ہے اور ایسا کیجئے اور 10 لوگوں تک آپ پہنچائیے تو آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، آپ کو گڈ نیوز سننے کو ملے گی. اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو اس میں ساتھ میں بہت بڑا تھریٹ بھی ہوتا ہے کہ بچہ مر جائے گا یا کوئی بہت بڑی آفت آ جائے گی، بزنس کولیپس ہو جائے گا. یہ سب کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کی سیرت کے خلاف ہے. چونکہ یہ دین کو سمجھے ہوئے نہیں ہے. جب انسان دین کو سمجھتا نہیں، وہ دین کو پہنچانے کی جب کوشش کرتا ہے تو ہمیشہ خرافات کا سہارا لیتا ہے. جو دین خرافات کے سہارے آگے بڑھتا ہے، خرافات کی خاصیت یہ ہے، دیکھیں حقیقت میں اور خرافات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حقیقت اٹرنل ہوتا ہے، حقیقت میں دوام پایا جاتا ہے، حقیقت ہمیشہ ہمیشہ ہوتی ہے، اور خرافات آج ہے کل نہیں ہے. جب تک لوگ بے وقوف بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس وقت تک خرافات سامنے موجود رہیں گے، اور جہاں لوگوں کی عقل سے پردے ہٹے وہیں پہ خرافات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محو ہو جاتے ہیں. عقل میں اور دین میں ہمیشہ سے اسی بات پہ زور رہا ہے کہ دین کو عقل کے ذریعے سے پہنچایا جائے، عقل کو دین کے ذریعے سے سمجھا جائے. دین اور عقل کو جدا کرنے سے روکا گیا ہے. دین کو اگر پہنچانا ہے تو عقل کے سہارے پہنچاؤ، حقیقتوں کے سہارے پہنچاؤ. حقیقتیں ہمیشہ رہیں گی، دین کا پیغام ہمیشہ رہے گا. اگر دین کو خرافات کے ذریعے پہنچاؤ گے تو خرافات ختم ہوں گے تو وہ دین بھی لوگ بھول جائیں گے، اس دین سے بھی لوگ بیزار ہو جائیں گے. اور عزیزان محترم، یہ سب وہ مسائل ہیں کہ جن میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. خاص طور سے چھوٹے بچے بے حد کنفیوز ہوتے ہیں. ابھی جو حالات حاضرہ بن رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، جو مسائل ہو رہے ہیں، آئے دن جسے دیکھیے وہی چھوٹے چھوٹے ساکرین، یہ بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ یہ ممبر پہ جاتے ہیں عبداللہ مر گیا، اور روایت میں ہے کہ جب عبداللہ مر جائے گا، عبداللہ کی موت کی خبر تو میں تجھ کو امام مہدی کے ظہور کی خبر دیتا ہوں. اس کو انہوں نے دھاک سے پڑھ دیا، نہ دیکھا ادھر نہ دیکھا ادھر، نہ غور و فکر کیا. اور جب آپ اس طرح کی چیزیں بچوں کے اندر آپ انکلکیٹ کریں گے، جب چھوٹے بچے بھی موجود ہیں، کچھ کم شعور والے لوگ بھی موجود ہیں، جب ان کے سامنے آپ یہ باتیں رکھیں گے اور اس طرح سے پروجیکٹ کریں گے کہ بس امام کا ظہور ہونا چاہتا ہے، امام کا ظہور 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 1 سال کے بعد ہو جائے گا، تو فرض کر لیجیے کہ نہیں ہوا امام کا ظہور. تو یہ جو بیچارے کم شعور ہوتے ہیں ان کی خاصیت یہی ہوتی ہے کہ جو بات کرتے ہیں اس پر تو وہ فلی فوکسڈ ہوتے ہیں، لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے. تو اگر ہم نے اس طریقے سے دین کو پہنچایا اور فرض کر لیجئے کہ 6 مہینے بعد، 1 سال کے بعد امام کا ظہور نہیں ہوا، تو کیا وہ بچے یہ نہیں سوچ سکتے، یا وہ سمپلٹن لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ظہور ہونے والا ہے اور ظہور نہیں ہوا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو کچھ یہ کہہ رہے تھے وہ غلط ہے، اور یہ ظہور کا نظریہ بھی ہو سکتا ہے غلط ہو، اور ظہور کا نظریہ غلط ہے، پورا دین غلط، وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں گے. تو ایک چھوٹی سی غلطی ایک پوری نسل کو بے دین بنا سکتی ہے. ہم اس پوائنٹ پہ ہمیشہ توجہ دیں کوئی بھی بات کہنے سے پہلے یا کرنے سے پہلے. لیکن میں سچا واقعہ بیان کرتا ہوں. ایران میں ایک طالب علم تھے، جس مدرسے میں پڑھتے اسی میں پڑھتے تھے. یہ بہت یہ سب حساس چیزیں ہیں، ان میں ہم غور کرنا چاہیے ہمیں. اب انہوں نے بیچارے نے سن رکھا تھا کہ جو شخص 40 ویک جمکران جائے گا، ماشاءاللہ آپ نے بھی سن رکھا ہے. اتنی چیزیں، یہ سب چیزیں نہ جانے کہاں سے جنگل کی آگ کی طرح سے پھیل، جن کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا وہ چیزیں بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں، اور جن چیزوں کو پھیلنا چاہیے وہ چیزیں کتابوں کے اندر دھری رہ جاتی ہیں. کسی روایت میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، لیکن نہ جانے کہاں سے یہ بات پھیلا دی گئی کہ جو شخص 40 ٹیوزڈیز ریگولرلی وزٹ کرے گا جمکران کو، اسے 40ویں منگل میں امام کی زیارت نصیب ہوگی. اب ایک طالب علم بیچارے وہ سیدھے سیدھے وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ چیز سنی، یہ چیز جو وہاں پہ مشہور تھی. تو اب انہوں نے، جس کو امام کی زیارت کا شوق نہیں ہے، تو اب انہوں نے اپنا یہ وظیفہ بنا لیا کہ وہ ہر ٹیوزڈے پابندی کے ساتھ امام کی وہاں پہ جا رہے ہیں، اور جا کے وہ زیارت بھی کر رہے ہیں، جو زیارتیں وہاں پہ اس کو پڑھ رہے ہیں. ایون پکنک ایک مرتبہ پڑ گئی مدرسے کی طرف سے، اسکول کی طرف سے، جو ایک بہرحال سال میں ایک مرتبہ کی اپرچونٹی ہوتی ہے، اور اتفاق سے بیچ میں منگل پڑ گیا، بیچ میں ٹیوزڈے پڑ گیا. تو وہ بیچارے اس پکنک کو چھوڑ کے آئے، اور انہوں نے اس منگل کو بھی قضا نہیں ہونے دیا. اب اس کے بعد میں 40 ویک ہو گئے،
اور پھر اس کے بعد میں اتنی شدت کے ساتھ وہ جایا کرتے تھے جمکران، اور جا کے وہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے، زیارتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے بالکل ہی جانا چھوڑ دیا ہے، تو پوچھا گیا کہ بھیا کہاں وہ اور کہاں یہ، کہاں وہ جوش و خروش اور کہاں یہ سردی مزاج، یہ بات کیا ہے، ہوا کیا؟ کہا کہ ہمیں 40 منگل تک گئے، کچھ نہیں ہوا، نہ امام کی زیارت ہوئی اور نہ ہمیں کوئی الہام آیا، نہ ہمیں کوئی خواب آیا۔ تو دیکھیں دین کو جب اس طریقے سے ہوا کیا کہ اس نے جمکران جانا چھوڑ دیا۔ وہ جو اس کے جمکران جانے کی جو فضیلت وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ آپ وہاں جائیے، جا کے وہاں پہ اللہ کی عبادت کیجئے، نماز پڑھیے، اہل بیت علیہ السلام سے توسل کیجئے، تو یہ سب اس نے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ ایک غلط بات کو دین میں رائج کر دینے کی وجہ سے۔ لیکن میں دو واقع ہسٹری سرچ کرتا ہوں، وقت ختم ہو گیا، یہ بہت طویل موضوع ہے، وہ ڈیٹیل موضوع ہے۔ ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں حضرت ابو ہریرہ کا، اور ایک واقعہ عرض کرتا ہوں میں حضرت ابو ذر غفاری کا۔ آپ دونوں واقعے کو پڑھ لیجئے، اور پڑھنے کے بعد میں سن لیجئے، پڑھ بھی سکتے ہیں آپ، سن بھی سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس کیمپ میں ہیں۔ تو جو حضرت ابو ہریرہ سے واقعہ ملتا ہے وہ یہ ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ ایک پیاز بیچنے والا آ گیا اور اس کی پیاز بک نہیں رہی تھی، تو بیچارہ پریشان تھا۔ عرب میں گرمی کا ماحول، تو گھبرایا ہوا ان کے پاس آیا کہ پیاز ہماری سڑنے والی ہے، بس سڑی جا رہی۔ تو کہا نو پرابلم، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بندے خدا دیہات سے آیا ہے، مسلمان ہے، امتی ہے، اس کی مدد کرنا ہے، کیا مسئلہ بنتا ہے کہ اگر اس کی تھوڑی سی مدد ہو جائے۔ ان کا نو پرابلم، تم جمعے کے بعد آنا اور وہاں جمعے کے نماز کے بعد اپنا ٹھیلا لگانا، اور جمعے کے خطبے کے بعد وہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا ایھا الناس، اے لوگو، انی سمعت حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سنا ہے؟ من اکلا بصلا عکتا فی مکہ وجبت لہ الجنہ، وہ رہنے والا عکا کا تھا کہ جو عکا کی پیاز مکہ میں کھائے گا اس پر جنت واجب۔ اب ان کا یہ جنت واجب کرنا تھا، کون جنت میں جانے کے لیے بے چین نہیں رہتا، وہ لوگ ٹوٹ پڑے اور اس کی پیاز جتنے دام کی تھی اس سے 10 گنا منہ مانگے دام پہ بکی اس کی پیاز۔ یہ ایک طریقہ ہے دین کو لوگوں تک پہنچانے کا، لوگوں کی مدد کرنے کا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا، دین کو پروموٹ کرنے کا، کسی انسان کا سپورٹ کرنے کا۔ اور دوسرا طریقہ میں بتاتا ہوں، حضرت ابو ذر غفاری، ان کے پاس ظاہر سی بات، حضرت ابو ذر غفاری بہت عظیم شخصیت تھے، ان کو جو ان کے دور کا بادشاہ تھا وہ خریدنے کی کوشش کرتا ہے، اور طرح طرح سے وہ ایک انقلابی انسان تھے، اور جو حکومت تھی اس کی ناک میں دم کیے ہوئے تھے، تو حکومت ہر طرح سے کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے ان کو اپنی طرف کر لیا جائے۔ تو آخر میں جو حربہ استعمال کیا گیا وہ یہ کہ ایک غلام کو بھیجا گیا، حکومت نے اپنے ایک غلام کو بھیجا۔ دیکھیں حکومت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ یہ انسان ہمارا فیور قبول کر لے۔ فیور قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فیور دینا بھی پڑے گا، نو ٹی از فری ٹی، یہ پورا ظاہر سی بات ہے، قاعدہ ہے کہ اگر آپ کچھ لیں گے کسی سے تو کچھ دینا بھی پڑے گا، اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے۔ تو حکومت پوری کوششیں کر رہی ہے کہ ابو ذر کچھ ایکسپٹ کر لے، وہ کچھ ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو آخری حربہ دینداری کی آڑ میں یہ چلا گیا کہ غلام کو بھیجا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تم جاؤ اور جا کے ابو ذر غفاری سے کہو کہ یہ ہدیہ ہم لے کے آئے ہیں، آپ یہ ہدیہ قبول کر لیجئے، اور اگر آپ یہ ہدیہ قبول کر لیں گے تو آپ کا کچھ بگڑ نہیں جائے گا، لیکن میں آزاد ہو جاؤں گا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ غلام کو آزاد کرنے کی کتنی فضیلت ہے، اور غلام کو آزاد کرنے پہ اسلام میں کتنا اسٹریس کیا گیا ہے؟ تو جب اس نے یہ بات کہی تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ وہ سب کچھ صحیح ہے جو تم کہہ رہے ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غلام کو تم کو آزاد کرنے کے نتیجے میں ایک دوسرا انسان اگر غلام بن رہا ہو تو ایسے آزاد کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تم کو آزاد کر کے میں خود غلام بن جاؤں گا، ایسی آزادی کا فائدہ کیا؟ ایک صلوات پڑھو محمد وآلہ۔ دیکھیں جب انسان کے اندر معرفت ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے، وہ اس طرح سے اس مشن کو
آگے بڑھاتا ہے۔ عزیزان محترم، ابو الفضل عباس علیہ السلام کا تعارف جو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کرایا، کان عمنا العباس نافذ البصیرہ۔ ابو الفضل عباس کی آپ پوری حیات طیبہ کو دیکھیے، ہر جگہ بصیرت دکھائی دے گی۔ جنگ صفین میں بصیرت دکھائی دے گی، جنگ نہروان میں بصیرت دکھائی دے گی، جنگ جمل میں بصیرت دکھائی دے گی، ہر قدم پہ بصیرت دکھائی دے گی۔ کربلا کے میدان میں ایک ایک اسٹیپ پہ بصیرت دکھائی دے گی۔ ولید کے دربار میں بصیرت دکھائی دے گی۔ ولید کے دربار کے بعد مکے کی زندگی میں بصیرت دکھائی دے گی۔ مکے کی زندگی کے بعد جب کربلا کا سفر ہوگا تو بصیرت دکھائی دے گی۔ ہر لجام فرس میں ہاتھ ڈالے گا، ابو الفضل عباس کے اندر بصیرت دکھائی دے گی۔ خیام کو فرات کے کنارے سے ہٹانے کا حکم دیا جائے گا، ابو الفضل عباس کی بصیرت دکھائی دے گی۔ جب آقا حسین کہتے جائیں گے ابو الفضل عباس جنگ کا وقت نہیں ہے، ابو الفضل عباس کی تلوار ہوگی میان میں چلتی ہوئی، میان میں جاتی ہوئی دکھائی دے گی۔ یہ ابو الفضل عباس کی بصیرت ہے۔ مولا علی کا ارشاد ہے، اشجع الناس من غلب ہوا۔ بہادر، سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ جو کائنات کا سب سے بڑا بہادر تھا، وہ سب سے بڑے بہادر کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی بہادری یہ نہیں ہے کہ تلوار چلاؤ، سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ خواہشات پہ کنٹرول ہو، اپنے جذبات پہ، اپنے ایموشنز پہ کنٹرول ہو۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس میں ہم لیگنگ بیہائنڈ ہے، جس میں ہم پیچھے ہیں۔ ہمارے اندر ایموشنز بہت ہیں، ایموشنز پہ کنٹرول کم ہے۔ ایموشنز پہ کنٹرول ہوتا ہے بصیرت کے ذریعے سے، اور ابو الفضل عباس اس سلسلے میں بہترین رول ماڈل ہے۔ کیسے کیسے موقع آئے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر برسایا گیا، ابو الفضل عباس نے تلوار نکالی، مگر امام حسین نے ایک اشارہ کیا، تلوار نام کے اندر چلی گئی۔ ولید نے گستاخی کی، مروان نے گستاخی کی، ابو الفضل عباس نے تلوار نکالی، امام نے اشارہ کیا، تلوار اندر چلی گئی۔ اور اس کے بعد کا پورا واقعہ، حر نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، آقا ابو الفضل عباس کی موجودگی میں آقا نے کچھ نہ کہا، امام کے اشارے کے منتظر رہے۔ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لیے گئے، امام کے اشارے پہ تھا، ابو الفضل عباس خاموش رہے۔ پوری حیات طیبہ میں روز عاشورہ، وہ عباس جسے پیدا کیا گیا تھا جنگ کے لیے، جو علی کی تمنا تھی نصرت حسین کے لیے، وہ عباس تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب عشر عاشورہ ابو الفضل عباس، دیکھیں روز شب عاشور ابو الفضل عباس کا کیا مزاج تھا، تاریخ بتاتی کہ زہیر نے بس ایک اشارہ کیا تھا، ابو الفضل عباس نے ایک انگڑائی لی تھی، رکابیں ٹوٹ گئی تھی، تسمے ٹوٹ گئے تھے، ابو الفضل عباس کی شجاعت کی وہ منزل تھی۔ یہ رات کے عباس ہیں، اور پھر اس کے بعد میں عصر عاشورہ کے عباس۔ حسین کہتے ہیں بھیا عباس جنگ نہیں پانی، ابو الفضل عباس نے نہیں کہا کہ مولا میں پانی لینے کے لیے کیوں جاؤں، میں تو تمنائے حیدر کرار ہوں، میرا کام ہے کربلا میں دشمنوں کی صفوں کو الٹنا، کربلا کے نقشے کو بدلنا۔ ابو الفضل عباس نے کہیں یہ بات نہ کہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابو الفضل عباس کی حیات طیبہ کے ذریعے سے جو میسج ہم سیکھ سکتے ہیں وہ بصیرت کا میسج ہے، وہ علم کا میسج ہے، وہ معرفت پروردگار کا میسج ہے۔ ابو الفضل عباس ہم سب کے لیے اس سلسلے میں بہترین رول ماڈل ہے، اور اگر ہم نے اس زاویے سے ابو الفضل عباس کو دیکھا اور ان کی تاثیر کی، ان کی پیروی کی، ہمارے اپنی کمیونٹی کے ان گنت مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ آئیے انہی الفاظ کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے ابو الفضل عباس کی عظمت و جلالت کا، ہم سب کو ابو الفضل عباس کے خوان رحمت سے، ابو الفضل عباس کے تصدق سے یہ شرف عطا فرما، یہ شرافت عطا فرما، یہ افتخار عطا فرما کہ ہم سب جس طرح سے غلام ابو الفضل عباس کہے جاتے ہیں، اسی طرح سے سچے معنوں میں ابو الفضل عباس کے پیروکار بھی کہے جائیں۔ خدایا تجھے واسطہ ہے ابو الفضل عباس کے دریائے معرفت کا، ابو الفضل عباس کے کوہ بصیرت کا ہم کو بھی ایک ذرہ علم و بصیرت و معرفت عطا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے ابو الفضل عباس کا، ابو الفضل عباس کے روزے کو، آقا حسین کے روزے کو، ہمارے تمام ائمہ اہل بیت کے روزات مطہرات کی اپنے لطف و کرم سے حفاظت فرما، اور وہ تمام ظالمین و جابرین جو ان روزات کو مسمار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، سازشیں رچ رہے ہیں، ان کی سازشوں کو فیل فرما، اگر وہ قابل اصلاح ہو تو ان کی اصلاح، ورنہ انہیں نیست و نابود فرما۔ خدایا ہماری اس بزم میں جتنے مومنین مومنات بیٹھے ہوئے ہیں سب کو
کو ابو الفضل العباس کی زیارت اس دنیا میں بار بار نصیب فرما، اور اس دنیا کے بعد قبر میں، برزخ میں، محشر میں، ہر جگہ آقا کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ابو الفضل العباس علیہ السلام کا، جتنے مومنین مومنات بچے نوجوان یہاں پہ موجود ہیں، ابو الفضل العباس کے القاب میں سے ایک لقب باب الحوائج، خدایا تجھے واسطہ ہے اس باب الحوائج ابو الفضل العباس کا اور 7ویں باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کا کسی بھی مومن کو، کسی بھی مومنہ کو خالی ہاتھ اس بزم عباس سے واپس نہ پلٹا۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا تمام مومنین و مومنات کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا، ابو الفضل العباس کا، ہم میں جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق و روزگار میں برکت و وسعت عطا فرما، اور جو بے روزگار ہیں رزق کی تلاش میں ہے ان کو رزق حلال کی نعمت سے مالا مال فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہم میں جو بیمار ہوں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ ایک بچی جس کا ابھی آج کراچی میں ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، ثنا بطول، خدایا تجھے واسطہ ابو الفضل العباس کا اس آپریشن کو کامیاب فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے درمیان، ہماری اپنی قوم میں، ہمارے تمام رشتہ داروں میں، دنیا کے تمام اہل ایمان میں جتنے مومن بیمار ہوں باب الحوائج کے واسطے ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے بیسٹ اعوان و انصار میں شمار فرما۔ محمد و آل محمد